وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ سخاوت کا باب آ گیا پھر کہ مسکین کو، ضرورت مند کو، حاجت مند کو خرچ کرو۔ خرچ کرنا اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کا حوصلہ دے، لوگوں کی خدمت۔ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ اريد ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر، لوگوں کی خدمت کیا کر، تو سب سے بہترین انسان بن جائے گا، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جائے گا۔ جو میں نے کل کے پرسوں بیان کیا تھا کہ انہیں کل ہی شاید کہ ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ نہ ہو کا مزدوری کر کے کما کے پھر کرے، یا رسول اللہ نہ ہو کسی کی بدنی خدمت کرے، یا رسول اللہ نہ ہو کوئی بھلائی کا بول دے، یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ اتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو متوسط رکھا، کسی کو بہت زیادہ۔ یہ اللہ نے ایک پیپر میں امتحان میں ڈال دیا کہ ہم مالدار کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تو غریب پہ خرچ کر۔ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کی کفالت اٹھائی ہوئی تھی، 100 گھروں کی۔ جب ان کو غسل دے رہے تھے تو ان کی کمر پہ مزدوروں کی بوریاں اٹھانے کے نشان تھے۔ تو یہ عقدہ حل نہ ہوا کہ یہ تو شہزادے تھے دین و دنیا کے، تو ان کی کمر پر بوری اٹھانے کے نشان کیوں ہیں؟ تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ 100 گھروں میں روزانہ رات کو چپکے سے اٹھتے اور راشن کی بوریاں خود اٹھاتے، حالانکہ اتنے ان کے غلام تھے، راشن کی بوریاں خود اٹھاتے اور جا کے ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے۔ کسی کو ان کی موت تک پتہ نہیں چلا کہ ہمیں راشن دینے والا ہے کون۔ ہم تو 5 روپے کا صدقہ دے کے 100 روپے کا فوٹو کھنچاتے ہیں، ذرا فوٹو لگے میں 5 روپے یہ دیں اندر۔ تو میرے اللہ کو یہ صفت پسند ہے، آت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ ہاں بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچ نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مال میرے پاس نعمت ہے اور یہ میرے پاس امانت ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ اور حساب دینے کے لیے صرف یہ نہیں کہ رزق حلال کمانا ہے، حلال کما کے پھر خرچ کیسے کرنا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ 5 کروڑ کی گھڑی، کیا ظلم و ستم ہے! 5 کروڑ کی گھڑی کیا ہے؟ اس پہ ہیرے لگا دیے، گھڑی تو عام ہے لیکن اس پہ ہیرے لگا دیے، سونے کا پانی چڑھا دیا ہے، اور وہ 5 کروڑ ایک آدمی کلائی پہ باندھ کے چل رہا اس ملک میں جس میں لاکھوں بچے بھوکے سوتے، کروڑوں بچے بھوکے سوتے، پینے کا پانی کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں، اور مالدار کی گھڑی پہ 5 کروڑ کی کلائی پہ 5 کروڑ کی گھڑی بندھی ہوئی ہوتی، اور ایک کھانے پر ایک جگہ کھانا تھا تو ایک لڑکا ہمارے پاس پڑھتا رہا تھا، وہ بھی ساتھ تھا، میں نے اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا ایک طرح بیٹھا رو رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا، خیریت؟ کہا جی بس اپنے بے بسی پہ رونا آ گیا کہ یہ جو ایک وقت کا یہ کھانے پہ جو خرچہ مجھے نظر آ رہا ہے اس پر میرے جیسے غریب کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں تو چٹنی روٹی بھی نصیب کوئی نہیں ہے گھر میں۔ تو اس وقت اتنا مالدار لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اتنا فضول جگہ، اتنی غلط جگہ، فضولیات پر، نافرمانی میں جو خرچ ہوتا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کا خرچ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اس کی واپسی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اب آپ کے پاس تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، لوگ آپ سے آ کے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کتنی رعایت کر رہا ہے مانگنے والوں کی، فقیروں کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی جب آپ کے پاس نہ ہونا اور آپ نے انکار کرنا ہو تو سختی سے انکار نہیں کرنا، پیار سے انکار کرنا۔
ہوئے ہوئے ہوئے، شکر اللہ کا ہم بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں جب گاؤں جاتا ہوں تو اتنے سائل اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ غربت زیادہ ہے، دینے والے تھوڑے ہیں، یا تو سارے مالدار اللہ کے نام پہ خرچ کریں، پھر تو پورے ملک کی غربت مٹ جائے گی، لیکن اکثر مالدار لوگ بخیل ہیں، وہ نہیں خرچ کرتے، اور اس سے بھی اگلی بات شحیح ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر ایک آدمی کیسے سب پر پورا اتر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تیرے پاس نہیں ہے تو بدتمیز نہ ہونا۔ سبحان اللہ، میٹھا بول بول کے معافی مانگنا، میٹھا بول بول کے معذرت، یہ چلے جاؤ، روز آ جاتے ہو، منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، میں کہاں تک تمہیں دوں، یہ اللہ کو ناپسند۔ اما السائل فلا تنہر۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ میرے نبی آپ خرچ کریں لیکن کچھ اپنے لیے بچا کے رکھیں۔ یہ کیا خوبصورت دین ہے، کیا خوبصورت طریقہ ہے زندگی ہے کہ میرے نبی آپ، یہ کیا ہوا کہ نماز کا آپ نے کرتا پہنا ہوا تھا، تو ایک صحابی کہنے لگے انصاری یا رسول اللہ یہ کرتا آپ مجھے عنایت فرما دیں، اور آپ کے پاس اس وقت وہی کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تہمد اور کرتا آپ نے اتار کے دے دیا اور خود اندر چلے گئے، نماز کا ٹائم آ گیا اور کپڑا ہی کوئی نہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ تو صحابہ نے اس آدمی کو لان تان کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی کرتا تھا وہ تم نے ایسے لے لیا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کسی لالچ میں نہیں لیا، میں نے اس لیے لیا کہ اللہ کے نبی کے بدن کو اس کرتے نے چھوا ہے، میں اسے مرتے ہوئے اپنا کفن بناؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھا اب نماز کا وقت آ گیا، کپڑا ہی کوئی نہیں، تو آپ نے ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا، اس نے ایک چادر بھیجی، آپ نے چادر اوپر لپیٹ کر، نیچے تہمد اوپر چادر لپیٹ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ تو پھر یہ آیات آئیں کہ میرے نبی آپ خرچ بھی کریں اور کچھ روک کر بھی رکھیں، خرچ بھی کریں کچھ روک کر بھی رکھیں۔ اچھا ایک اور بڑا تصور پایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں پر، بیوی پر خرچ کرنے کو لوگ اللہ کے راستے کا خرچ نہیں سمجھتے، حالانکہ فَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جن پر خرچ کرنا میرے ذمے ہے ان پہ خرچ سب سے زیادہ اجر ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے، اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ چند دن پہلے میں نے حدیث سنائی تھی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑے درجے کا صدقہ بتاؤں؟ ان کا یہ کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے جو اس پہ خرچ کرے گا وہ سب سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ جب بچی واپس آ جاتے ہیں تو بھائی بھی کہتے ہیں کہ مصیبت ہے ساڑھے سر پہ آ گئی، حتیٰ کہ ماں باپ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ہم کہاں، اس لیے تو وہ بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، نہیں گزارا کر، نہیں گزارا کر، نہیں گزارا کر، وہ روز مار کھاتی ہے، روز ذلیل ہوتی ہے، اور ماں باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ طلاق لے لیں اور اس کی جان بچا لیں۔ وہ ایسے درندوں سے جنہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، وہ جو وحشی لوگ ہیں، تو اس ڈر سے کہ پھر اس کی شادی کہاں ہوگی، وہ بیچارے ماں باپ اسی کو چکی میں پیستے رہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کی بچی کو طلاق ہوگی وہ گھر آ گئی، الابنۃ المردودہ، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جہاد میں خرچ کرنے سے بڑے اجر کا خرچ بتاؤں؟ جہاد میں وہ 700,000 ضعف ہو جاتا ہے، 1 درہم 7 لاکھ درہم صدقہ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، مشکاۃ شریف میں معاذ بن جبل کی حدیث ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ 1 پہ 7 لاکھ ملتے ہیں، اس سے اوپر کون سا ہے؟ فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑا خرچ، بڑا خرچ۔ تو اپنوں کو دینا، اپنوں پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ، بیوی پر، بچوں پر،
اللہ نے رزق دیا ہو اور زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی وسعت سے اپنے اوپر خرچ کرے، منع نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بعد اللہ ترغیب دیتا ہے کہ دو۔ زکوٰۃ دینے سے تو آدمی سخیوں بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں آتا نہیں ہے۔ سخیوں میں آنے کے لیے زکوٰۃ سے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال اس پر بخل کا ٹھپا نہیں لگ سکتا۔ پھر جتنا زیادہ دیتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جائے گا، اور اتنا وہ بڑے سے بڑا سخی بنتا چلا جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کے بعد اپنے بچوں پہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے اس کو ترغیب دی ہے رشتہ داروں پہ۔ اب ہم تو مولویوں نے صرف مدرسوں کو ہی کہ بھائی چندہ مدرسے کو، زکوٰۃ مدرسے کو، سب سے زیادہ حقدار مدرسہ۔ اچھا میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہوں پر تمہیں صحیح بتانے لگا ہوں، سب سے حقدار غریب رشتہ دار ہے، مدرسہ نہیں۔ سب سے زیادہ میرے زکوٰۃ کا حقدار میرا غریب رشتہ دار ہے۔ مدارس بھی ہیں لیکن یہ بہت بعد میں آتے ہیں۔ مدارس کے لیے امت کے ذمہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ پہ نہ چلائے، انہیں ہدایہ پہ چلائے، انہیں ہدیہ پہ چلائے۔ لیکن پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ہدیہ کتوں دیں انہیں؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا ٹھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا۔ تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی تو فعل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں، مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کول جایا کرو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں،